ہر ایک جری میرے جوہر کا مدح خوان رہا، میری امان سے جو نکلا وہ بے امان رہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران عزیز، عاشقان شیفتگان، براہ حق و حقیقت کے پاسداران، نفس ماہ مقدس رمضان اپنے ملکوت کی طرف، در اقدس و حریم الہی کی طرف منتقل ہو چکا ہے۔ نفس رمضان باقی ہے جو حسرت و یاس کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہے۔ یہ کاش ماہ مقدس رمضان کے ان چند دنوں میں ہمارے قلب کی کیفیت ایسی ہو کہ ماہ مقدس رمضان رحمت الہی میں اور حرم مقدس پروردگار میں ہمارے لیے شفاعت کو طلب کرے۔ عزیزان گرامی، اس ماہ مقدس رمضان میں کہ جو سفرہ الہی بچھا ہوا ہے اور اللہ کے انبیاء، اولیاء اور بالخصوص ملائکہ مقربین جو قلب اطہر صاحب الزمان پر نزول کے لیے آمادہ ہیں، شب قدر کی آمد ہے اور پر افتخار ولایت کے پاک اور مقدس نور کی جلوہ گری کا زمانہ نزدیک ہے، یعنی شہادت پر افتخار مولائے مومنان۔ ماہ مقدس رمضان در حقیقت مولائے مومنان کی آرزوؤں، تمناؤں اور خواہشات کی تکمیل کا زمانہ ہے۔ ام المومنین کی خواہش کیا ہے؟ ایک عبد اپنے معبود میں فانی ہو جائے، ایک انسان اپنے حقیقی مالک کو شناخت کر لے، ایک انسان کے اندر عالم ملکوت کی کیفیت پیدا ہو، اس کے اندر یہ ظرفیت اور گہرائی پیدا ہو کہ وہ حقیقتاً اپنی خلقت کے مقصد و مقصود کو سمجھ جائے۔ برادر عزیز، خدا نے انسان کے وجود کے اندر ایک نبی مخفی کو رکھا ہوا ہے۔ روایات میں ہے کہ عقل انسان کے وجود میں نبی مخفی ہے۔ جیسے نبی ظاہر ہے، ایسے ہی خدا نے انسان کی ہدایت، سربلندی، راہ صدق و صداقت اور راہ عدل و عدالت پر قائم کرنے کے لیے خدا عز و جل نے، خدا الرحمن الرحیم نے انسان کے وجود کے اندر بھی ایک مخفی نبی کو قائم کیا ہے تاکہ انسان گمراہ نہ ہو، وہ اپنی وجود کی مملکت کو سپرد شیطان نہ کرے اور تفکر کرے، تعقل کرے اور خدا کی ان نعمتوں کو، عظمتوں کو، کرامتوں کو، لطیف اور نازک حقیقتوں کو سمجھنے کے انسان قابل ہو جائے۔ خدا نے انسان کے وجود کے اندر دو چراغ روشن کیے ہیں۔ ایک فانوس فطرت ہے جو انسان کے وجود کی مملکت کو نورانی کرتا ہے، اور ایک چراغ عقل و دانائی ہے جو انسان کے وجود کے اندر ہے۔ عقل انسان کے وجود کے اندر نبی مخفی ہے۔ نبی مخفی کیا کام کرتی ہے؟ جب انسان گمراہی کے راستے پر ہوتا ہے، تباہی و بربادی و ہلاکت کے راستے پر ہوتا ہے، عقل انسان کے وجود کے اندر ایک کشش پیدا کرتی ہے۔ یہ ضمیر عقل کا غلام ہے، اور جب ضمیر کے اندر ایک حرکت پیدا ہوتی ہے، انسان جب گناہ کرتا ہے کوئی نہیں جانتا اس کو، لیکن اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کوئی نیک کام، پاکیزہ کام کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس پاکیزہ کام کو بندگان خدا تک پہنچائے۔ حضرت امام صادق فرماتے ہیں جو شخص پاک اور مبارک کام کو انجام دے اور کسی سے نہ کہے اور فقط شکر خدا انجام دے، اور اس پاکیزہ اعمال پر خدا کی دی ہوئی توفیقات اس کے شامل حال ہوں، اور وہ خدا سے ان پاک اور مبارک متواتر لگاتار پیغام نعمتوں کی خدا سے فریاد کرے اور کسی سے اپنے نیک کام کو بیان نہ کرے، تو خدا اپنے ملائک کے ذریعے اس کے نیک کام کو خدا بندگان خدا کے قلب تک پہنچا دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، عقل انسان کے وجود کے اندر نبی مخفی ہے۔ نبی مخفی انسان کو برائیوں سے، حوادث سے، نجاستوں سے، کثافتوں سے، گمراہیوں سے، تاریکیوں سے انسان کے وجود کو بچاتی ہے۔ جس طرح لوگ نبی ظاہر کی اتباع نہیں کرتے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک نبی باطن اور نبی مخفی کی اطاعت کرنے، اپنے وجود کو ان کے سپرد کرنے، ان کی روشن ہدایات پر عمل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ خدا جانتا ہے، خدا نے عقل کو انسان کے وجود کے لیے ایک رحمانی چراغ کے عنوان سے انسان کے وجود کے اندر رکھا ہے، تاکہ انسان کے وجود کی تمام مملکت، اس کے اعضاء و جواہر، عقل، قلب، فطرت، تمام وجود اس کا اللہ کے نور سے متلجی ہو، منور ہو، تاکہ وہ حقائق کو دیکھ سکے، لطائف کو سمجھ سکے، نازک ترین مخفی حقیقت عالم کے اندر سیر کر سکے، اور اس میں یہ استطاعت و صلاحیت پیدا ہو کہ وہ سفرہ الہی تک رسائی حاصل کرے، سفرہ الہی تک اپنے آپ کو پہنچائے، تاکہ وہ معنوی، رحمانی اور غذائی طعم ربانی جو سفرہ الہی کے اوپر رکھے ہوئے ہیں وہ انسان کے وجود میں پہنچیں گے، تو انسان کے وجود کے اندر بہت ساری نجاستوں اور کثافتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ عقل عجیب
نعمت عظمیٰ ہے انسان کے وجود کے اندر. روایات میں ہے کہ یہ ایک عجیب رحمت الہی ہے انسان کے وجود کے اندر. انسان اور حیوان کے درمیان فقط جو فرق ہے وہ عقل کی وجہ سے ہے. عقل کیا کرتی ہے؟ انسان کو سنجیدہ کرتی ہے، متنبع کرتی ہے، تنبیہ کرتی ہے. ہم جب بھی کوئی برا کام، احمقانہ کام، جاہلانہ کام، وہ کام کے جو عقل و خرد سے پرے ہے، وہ کام کے جس کے پاس کوئی دلیل و برہان و بینات نہیں ہے، عقل ان کاموں سے ہمیں منع کرتی ہے تاکہ ہماری وجود کی محافظت ہو سکے. خدا نے عقل کو انسان کی محافظت کے لیے اور انسان کی روحانی و معنوی کیفیت کو دوام عطا کرنے کے لیے رکھا ہے. انبیاء آئیں تاکہ تمہاری عقل کو دوام عطا فرمائیں، تمہاری عقل کو توانا کریں، تمہاری عقل کی روشنی کو تمہارے وجود کی مملکت کے پورے وجود کے اندر پھیلنے کے لیے ایک اسباب و علل فراہم کریں. عزیزان گرامی، روایات میں ہے کہ علم ایک عجیب نعمت ہے. علم وہ چیز ہے جو انسان عقل سے کشف کرتا ہے. علم در حقیقت تمام اسماء الہیہ میں سے ایک عجیب اسم ہے خدا کا. ایک کمال ترین چیز انسان کے وجود کے اندر علم ہے، اور انبیاء آئے ہیں تاکہ علم کو بندگان خدا تک پہنچا دیں، تاکہ علم کی حرمت سے اور علم کی قدر و قیمت سے، اور علم جو فضائل اخلاقیہ میں سر فہرست ہے، وہ انسان کے جس کے وجود کے اندر علم و حکمت نہ ہو، وہ شخص کے جو علم سے دلچسپی اور علم کے ساتھ ایک ارتباط اور ایک ارتباط قلبی نہ رکھتا ہو، ایک ایسا انسان واقعاً حیوانوں جیسا ہے. اس کی وجود کے اندر وہ حیوانی تمام صفات موجود ہیں. اگر کوئی انسان ایسا ہو کہ جس کے پاس نہ چراغ عقل ہو، نہ چراغ علم ہو، نہ جس کے وجود کے اندر ضمیر پاک ہو، نہ نیت خالص ہو، نہ وہ متلاشی حق و حقیقت ہو، خدا جانتا ہے ایک ایسا انسان انبیاء اور اولیاء کی نگاہوں میں فقط ایک ایسا انسان ہے کہ جو جانوروں کی طرح کھاتا اور پیتا اور بچے پیدا کرتا ہے. خدا نے ہمیں یوں پیدا نہیں کیا کہ ہم اس دنیا میں لذات کو حاصل کریں اور اس دنیا سے کمالات کو سمٹے بغیر چلیں. اللہ کی قسم یہ دنیا مسجد اولیاء ہے. اولیاء علیہ السلام اس دنیا سے یہ دنیا در حقیقت بازار اولیاء ہے کہ جہاں سے وہ کم ترین نرخوں کے اوپر کمالات کو کشف کر لیتے ہیں، کمالات کی ظرفیت کو قبول کر لیتے ہیں اور ہادی کے ہدایات کو اپنے وجود کے اندر سما لیتے ہیں. اس دنیا کے اندر اولیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں تاکہ اس دنیا سے اسباب و علل کو اکٹھا کریں اور اپنی ابدی جاویدانی اور دائمی زندگی کے لیے تمام چیزیں اس دنیا کے اندر موجود ہیں. اگر انسان عقل کی حرمت کا قائل نہ ہو اور علم کی فضیلت کا قائل نہ ہو، خدا جانتا یہ تمام چیزیں انسان کے وجود کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا کریں گی. وہ کیفیت کیا ہوگی؟ انسان حقیقت کا انکار کرے گا. یہ انکار کی کیفیت اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے، یہ انکار کبھی کبھی مثبت ہے، کبھی کبھی منفی ہے. وہ بہت سارے ایسے امور ہیں عزیزان گرامی، بہت ساری ایسی کیفیات ہیں، بہت سارے ایسے اعمال ہیں، بہت ساری ایسی کائناتیں ہیں، ہزاروں چیزیں پوشیدہ ہیں انسان کی نظروں سے. تو انسان کو چاہیے کہ انکار کی حقیقت کو اپنے وجود سے ختم کرے. ایسا نہ ہو کہ ان حقائق کا انکار کر دے جو اس کے سامنے متلجی نہ ہوئے. ممکن ہے بعض دفعہ جب انسان انکار کی عادت ڈال لیتا ہے، انبیاء کی کلام کو سمجھنے اور سننے سے قاصر ہے، اور ان کی اندر ان کی گہرائی میں موجود وہ کمالات جو پوشیدہ ہیں، چونکہ انسان کی عقل ناقص ہے اور انسان کا علم کم ہے، لہذا وہ انبیاء کی لطیف اور نازک باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے. تو ایک کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عقل کو دوام عطا فرمائے. عقل کو دوام کیسے نصیب ہوتا ہے؟ عقل کو دوام تفکر و تعقل سے نصیب ہوتا ہے. عقل کو دوام فکر کی توانائی سے عقل کو دوام نصیب ہوتا ہے. یہ چراغ عقل کبھی کبھی انسان کے وجود کے اندر تھر تھرانے لگتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ جب ہم عقل کی ہدایات پر عمل نہیں کرتے، حقیقت سے منسلک نہیں ہوتے، اور عقل کی نورانیت سے اپنے وجود کو متلجی نہیں کرتے اور اپنے وجود کی مملکت کو عقل کے نور سے منور نہیں کرتے. کیا ہوتا ہے؟ عقل آہستہ آہستہ انسان کے وجود کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے. پھر اس کا ضمیر بے ضمیر ہو جاتا ہے. پھر وہ ایک ایسا ناقص، پست اور حقیر انسان ہو جاتا ہے کہ نہ اس کے قول و فعل میں تضاد پیدا ہو جاتا ہے، اس کے قلب کے اندر ایک انتشار پیدا ہوتا ہے، اس کے قلب کے اندر ایک فشار پیدا ہوتا ہے، اس کی زندگی درہم برہم ہو جاتی ہے. اس کی تمام زندگی کے جو امور ہیں احمقانہ، جاہلانہ، متکبرانہ اور شیطانی اور ابلیسی ہو جایا کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری امتیں کیوں انبیاء علیہ السلام کی ہدایات کو قبول کرنے سے انہوں نے انکار کیا؟ کیوں وہ انبیاء علیہ السلام کے پاک اور مقدس کلامات کے مد مقابل کھڑے ہو گئے؟ کیوں ایک امتوں نے قد علم بلند کیا اور علم و حکمت کے چراغ سے اپنے آپ کو مزین نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے وجود کے اندر عقل کا چراغ گل ہو چکا تھا. وہ علم و حکمت کے ساتھ معنویت اور رحمانیت اور انس اور محبت رکھنے سے قاصر تھے.
برادر عزیز، ایک اور چیز جو انسان کے وجود کے اندر ہے کہ انسان حقیقت کا انکار نہ کرے۔ ممکن ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو معلوم نہیں ہوں، ممکن ہے کہ آپ کا علم کم ہو، ممکن ہے کہ آپ کے تجربات اتنے وسیع اور عریض نہ ہوں کہ آپ حقیقتوں کو درک کر جائیں، لطافتوں کو سمجھ جائیں، نازک ترین، لطیف ترین کمالات کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ یوں نہ ہو کہ آپ ان کو نہیں جانتے، اس وجہ سے آپ ان کا انکار کر دیں۔ نہ، انکار کی عادت انسان کے اندر جمود پیدا کرتی ہے۔ یہ جمود کیا ہے؟ جب انسان کے وجود کے اندر جمود پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر جو بھی نجاستیں ہوتی ہیں وہ اس کو کمال سمجھتا ہے، اس کے اندر جو بھی نقائص ہوتے ہیں اس کو کمال تصور کرنے لگتا ہے، جس مقام پر بھی ہوتا ہے اس مقام کو وہ مقام آخر اور مقام کمالات تصور کرنے لگتا ہے۔ اگر کسی کے عقل کے اندر یہ جمود پیدا ہو جائے، یہ جمود چراغ عقل کو خاموش کر دیتا ہے، یعنی یہ جمود انسان کے وجود میں ترقی و تکامل اور معراج تک انسان کو پہنچنے کی توفیق عطا نہیں کرتا ہے۔ بالآخر انسان جانوروں کی طرح اس دنیا کی نجاستوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، پھر جب اس کا خاتمہ ہوتا ہے، اس دنیا سے اس دنیا میں پہنچتا ہے تو اپنے آپ کو بہت عجیب و غریب اور ایک پست ترین صورت میں اپنے آپ کو مشہور کرتا ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ ایک مومن کہ جس نے ان لطافتوں کو قبول نہیں کیا، ان عظمتوں کو قبول نہیں کیا، عقل کی نورانیت سے اپنے وجود کو اس نے متلجی نہیں کیا، علم و حکمت کی وادیوں میں اس نے سیر نہیں کی اور علم کی نازک ترین بیانات کو سننے سے قاصر رہا، جہل و کفر و انکار اس کے وجود کے اوپر چپک گیا۔ امام فرماتے ہیں جب اس کا انتقال ہوا اور یہ اس دنیا میں پہنچا، یعنی برزخ میں پہنچا، امام فرماتے ہیں کہ یہ شخص جیسے ہی قبر سے باہر آیا، برزخ کی ایک عالم شروع ہوا، اس نے امام فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اطراف میں دیکھنا شروع کیا، اس نے دیکھا کہ ایک تاریکی اور تیرگی ہے، ایک شدید تیرگی اور تاریکی ہے۔ یہ مردہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، میں عالم برزخ میں پہنچا، اچانک ایک روشنی آنی شروع ہوئی، میں سمجھ گیا کہ شاید کوئی رحمت، کوئی لطافت، کوئی کرامت، کوئی فضل و احسان میرے اوپر ہوا ہے۔ اچانک ایک شمس سے حقیقت اس کے اوپر چمکا اور اس نے دیکھا کہ دور سے ایک بہت ہی نجس، کثیف، بدنما اور انتہائی کثیف ایک چیز اس کی طرف آ رہی ہے، ایک ایسا وجود ہے کہ جس کی شکل اتنی بھیانک ہے، اتنی نجس ہے، اتنا تعفن زدہ ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ مردہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ اے کاش یہ نجس چیز میرے پاس نہ آئے، کیونکہ اس کے تعفن سے میرے وجود کے اندر ایک تکلیف پیدا ہوتی ہے، اس کی نجاست سے میرے وجود کے اندر ایک کثافت پیدا ہوتی ہے۔ یہ امام فرماتے ہیں کہ یہ ابھی تصور کر رہا تھا کہ وہ نجس ترین اور ایک بدصورت ترین چیز اس کی طرف آنا شروع ہوئی، یہ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ وہ قریب آیا اور اس نے کہا کہ اس مردے نے کہا تو کون ہے کہ جس کے وجود سے اس قدر کثافتیں، اس قدر تعفن، اس قدر نجاستیں، اس قدر تاریکی اور تیرگی کے، آخر تو ہے کون؟ وہ ایک ملکوتی شکل تھی۔ اس نے کہا کہ اے شخص تو مجھ سے گھبرا نہیں، تو پریشان مت ہو، میں کوئی نئی چیز نہیں ہوں، میں تیرے ساتھ اس دنیا سے اس دنیا میں آئی ہوں۔ فرمایا تو کون ہے؟ فرمایا میں جہل ہوں۔ اے کاش اگر تو نے اس دنیا میں جہل کو ختم کر دیا ہوتا، علم و حکمت کے دریا سے، اقیانوس سے سیراب ہوا ہوتا اور چراغ عقل کی ہدایت تو نے پائی ہوتی، تیرے وجود کے اندر انکار حقائق نہیں ہوتا، تیرے وجود کے اندر جمود کی نجاست نہ ہوتی، آج یہ چیز تجھ سے متمسک و پیوستہ نہیں ہوتی۔ امام فرماتے ہیں ہاں جو تم دنیا میں کما رہے ہو اس کو وہاں دیکھ لو گے۔ قرآن فرماتا ہے وجیدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ تم اس دنیا میں کر رہے ہو اس دنیا میں دیکھ لو گے۔ خدا جانتا ہے انبیاء آئیں، کیونکہ انبیاء اس دنیا سے آئیں، تخت سطوت شاہی سے آئیں، تمام غیب ان کے سامنے عالم شہود کے اندر ہے، تمام چیزیں ہویدہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تمام چیزیں آپ کو بتانے کے لیے آئے ہیں۔ اے انسان، جہل کے ساتھ اس دنیا سے سفر مت کرنا، کثافت کا دنیا میں سفر مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ تیرے وجود کے اندر فانوس فطرت خاموش ہو جائے اور چراغ عقل تیرے وجود کے اندر وہ لو پیدا نہ کرے اور تیرے وجود کی مملکت کے اندر تیرگی اور تاریکی ہو اور تو جہل کے ساتھ اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو، تو وہاں پھر تیرے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ یہ دنیا عمل کی دنیا ہے، وہ دنیا اس عمل کی جو زراعت ہے اس زراعت کو حاصل کرنے کا ہے۔ اگر آپ نے جہل کو بویا ہے جہل کاٹیں گے، اگر آپ نے نورانیت کو بویا ہے نورانیت کاٹیں گے، آپ کے وجود کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ چیزیں وہاں متلجی ہو جائیں گی۔ عزیزان گرامی، ایک اور چیز، حقائق کا انکار مت کرو۔ بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں معلوم، بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں معلوم، بہت سارے عالم ہیں جس کی ہمیں خبر نہیں ہے، بہت ساری قلبی کیفیات ایسی ہیں جس کے بارے میں ہمیں خبر نہیں ہے، بہت سارے انبیاء اولیاء کے مشاہدات ہیں، ان کے انکشافات ہیں، انہوں نے کائنات کو غور سے دیکھا ہے، انہوں نے کائنات کی علت و معلول کو سمجھا ہے۔ وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو چونکہ وہ تمام عالم پر ان کا سلطہ و سلطنت ہے، تمام عالم میں ان کا تصرف موجود ہے، ان کا تصرف، ان کا دست رحمانی خدا کے خزانے
خزانہ لایموت تک پہنچا ہوا ہے، وہ تمام عالم سے باخبر ہیں۔ وہ جب ہمیں کوئی گفتگو کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری عقل اس کو تسلیم کرنے سے مانے ہو جائے، ممکن ہے ہم ان کو تسلیم نہ کریں۔ یہی وہ عقل کی نجاستیں ہیں، یہی وہ عقل کے چراغ کے خاموش ہونے کی علامتیں ہیں کہ ہم جسارتیں کرتے ہیں۔ اور انبیاء، اولیاء، علماء ربانیون جب ہمارے سامنے حقائق کو بیان کرتے ہیں، لطائف کو بیان کرتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو بیان کرتے ہیں، عالم غیب کی پاکیزہ چہرے سے پردہ کشائی کرتے ہیں اور عالم غیب کو ہمارے سامنے خویدہ متلجی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمیں برزخ کے بارے میں خبر دیتے ہیں، ہمیں محشر کے بارے میں خبر دیتے ہیں، ہمیں قبر کے عالم کے بارے میں خبر دیتے ہیں، اس دنیا میں ہماری نجات ہدایت کے بارے میں جو وہ فکر مند ہیں، جو وہ رؤوف ہیں، ان کے قلب کے اوپر ہماری نجاستیں اثر کرتی ہیں۔ وہ جب ہمیں خبر دیتے ہیں اس عالم کی جس عالم کی ہمیں خبر نہیں، تو انسان کیا کہتا ہے؟ نہ، یہ باتیں یوں ہی ہیں، ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان باتوں کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نا عزیز، یہ جوان عزیز، یہ علماء عظام، یہ علماء ربانیون، یہ پاکیزہ شخصیات جو تمہارے سامنے آئی ہیں، زحمتیں اٹھائی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، روایات کو بیان کیا ہے، قرآن کی تفسیر مصداق کو بیان کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی کرامات کو، مشاہدات کو، اور اس عالم کو بیان کیا ہے۔ یہ تمام عالم میں سیر کر کے آ چکے ہیں۔ لہٰذا جو چیز تمہیں سمجھ میں نہ آئے، تم کہو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی، میری عقل کی کمزوری ہے، میرے پاس تجربہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، میں جہل و جہالت میں گرفتار ہوں۔ میں انبیاء کی باتوں کا انکار مت کریں، اولیاء کی باتوں کا انکار مت کریں۔ یہ خود ایک طرح کا انکار کی کیفیت انسان کے وجود کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ آج کتنی ہی ایسی چیزیں جو 50 سال پہلے ایجاد نہیں تھیں، مگر آج علم نے، سائنس نے، ٹیکنالوجی نے ترقی کی، بہت سارا عالم جو آپ کے سامنے غیب تھا، آج آپ کے سامنے عالم شہود ہو چکا ہے، آج ہویدہ ہو چکا ہے آپ کے سامنے تمام عالم۔ اسی طرح اور ہزاروں عالم ہیں، ہزاروں بلیئرس کائناتیں ہیں، ہزاروں عظمتیں، عالم برزخ کی، عالم قبر کی، عالم ملکوت کی، تمام عظمتیں موجود ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں۔ انبیاء آئیں تاکہ ان عظمتوں کو ہمارے سامنے بیان کریں، لیکن اگر خدا نخواستہ یہ انکار کی صفت ہمارے اندر موجود رہی اور ہم نے انبیاء کی پاک اور مقدس چیزوں کا انکار کیا، ان کی لائی ہوئی شریعتوں کا انکار کیا، ان کے پاکیزہ، متبرک اور مقدس کلام کے ہم نے توقیر نہیں کی، تکذیب کی، ممکن نہیں ہے کہ ہمارے سامنے کوئی راہ ہدایت کھلے، ممکن نہیں ہے کوئی ہمارے لیے ایک مسیر حق و حقیقت ہمارے لیے واضح ہو جائے، ممکن نہیں ہے کہ دست الہی ہمارے سر کے اوپر سایہ فگن ہو اور ہمیں جہالتوں کے دیش سے نکال کر علم و حکمت اور شرف اور کمال کی سرزمین پر ہمیں وارد کرے، ہمیں دخول کرے، اور ہمارا اس پاک اور مقدس سرزمین کے اوپر داخلہ ممنوع نہ ہو، ممدوح قرار ہو جائے۔ عزیزان گرامی، سوچو اس دیر کے لیے۔ دوسری بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جو کمال بھی تمہیں حاصل ہے، جو کمال بھی تمہیں حاصل ہے، مادی ہے، معنوی ہے، روحانی ہے، جس مقام اور مرتبہ بھی تم ہو، ہمیشہ کہو کہ نہیں، یہ مقام اول ہے، مقام آخر نہیں ہے۔ جس مقام پر بھی تم ہو، تم چاہے حوض علم میں تعلق رکھتے ہو، چاہے صاحب مسجد ہو، عزادار ہو، جو بھی جس مقام پر بھی تم ہو، جو بھی کمالات تم اپنے وجود کے اندر مشاہدہ کرو، کہو کہ نہیں، یہ مقام اول ہے، ابھی مقام آخر باقی ہے۔ ذرا پیغمبر اسلام کی زندگانی پر غور کریں۔ پیغمبر جو انسان کامل ہیں، سردار انبیاء ہیں، معشوق الہی ہیں، وہ تمام عالم میں خدا کے خزانہ لایموت تک ان کی رسائی موجود ہے۔ وہ بندگان خدا پر اللہ کی حجت ہیں، وہ اللہ کا نور ہیں، وہ اسم اعظم ہیں، تمام عظمت پیغمبر اسلام کو حاصل ہیں، تمام عالم ان کے سامنے ہویدہ ہے، اور تمام علوم، معرفت اور تمام عظمت کے دریا ان کے سامنے جاری و ساری ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی پیغمبر کا کیا عالم ہے کہ پیغمبر اپنی دعا میں کیا فرماتے ہیں؟ پیغمبر جب قنوت پڑھتے تھے کیا کہتے تھے؟ رب زدنی علما، ربی زدنی علما۔ یا رسول اللہ، اب آپ کو کون سا علم چاہیے؟ پیغمبر فرمائیں گے، دیکھو جو کچھ میرے پاس ہے، اشیر بھی نہیں ہے وہ چیزیں جو حضرت حق کے پاس ہیں، جو دامن خدا میں موجود ہیں، جو ذات الہی میں موجود ہیں، جو اسماء الہیہ میں موجود ہیں۔ یعنی پیغمبر کہتے ہیں دیکھو، اپنی فکر میں جمود پیدا مت کرنا، جس مقام پر ہو مت کہنا یہ مقام اول ہے، کہنا نہیں، خدا کی بہت ساری عظمتیں، بہت سارے کمالات ہیں، بہت ساری رحمتیں، بہت سارے عالم ہیں جس کی ابھی مجھے سیر کرنی ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان جس مقام پر بھی ہوتا ہے اس کو کہتا ہے نہیں، بس یہ کافی ہے۔ مثلا ایک انسان نے نماز پڑھی، شیطان اس کو اطمینان دلاتا ہے، نہیں الحمدللہ تم نمازی ہو نا۔ جب نماز پڑھو تصور مت کرنا کہ بس یہ نماز نہیں، کہنا اولیاء کی نماز کیسی ہے، عرفاء کی نماز کیسی ہے، انبیاء کی نماز کیسی ہے، ائمہ کی نماز کیسی ہے۔ ترقی و تکامل تمہارے وجود کے اندر متلجی ہونا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو اعتقاد میں جمود پیدا ہو جائے، امور میں جمود پیدا ہو جائے، اخلاق میں جمود پیدا ہو جائے، اور تمہاری ترقی و تکامل اور معراج کے راستے تمہارے لیے بند ہو جائے۔
ایک چراغ عقل کی محافظت کرو، اپنے ضمیر کی محافظت کرو، اپنے قلب کی محافظت کرو، علم و حکمت کے لیے تگ و دو کرو۔ کون سا علم؟ کون سا علم؟ ہر علم، خدا کی قسم جتنے بھی علوم کائنات کے اندر موجود ہیں یہ سب الہی علوم ہیں، یہ سب الہی علوم ہیں۔ ان علوم کے اندر معرفت خدا کے معجزن دریا بہ رہے ہیں۔ ہر علم عالم کو اپنے معشوق کی طرف، اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہمارے یہاں دعاؤں میں ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، پروردگار میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے نفع نہ پہنچائے، جو مجھے فائدہ نہ دے، جو خود میرے قلب کے اوپر اثر نہ کرے، جو خود میرے وجود کے اندر متلجی نہ ہو۔ پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے۔ عقائد کا علم، ہاں، شریعت مقدسہ کا علم، انسان کی نجات اور انسان کی سربلندی کا علم، انسان کو ظلم و ستم اور شیطان کی ابلیسی اور تاریکی سے نکالنے کا علم، انسان کے اندر حکمت پیدا ہو جائے، انسان کے اندر عقلی کمالات پیدا ہو جائیں، عقل انسان کو معراج نصیب ہو اور انسان عقل کی اس روشنی کے زیر اثر سفر کرے اور عالم ملکوت تک پہنچ جائے۔ عزیزان گرامی، جو لوگ جہل کی نجاست جن پر لگی ہے، اطمینان کر لیں، جب تک جہل کی ایک نجاست، ایک قطرہ بھی انسان کے اندر موجود ہے، اہل بیت علیہ السلام کی پاکیزہ طیب و طاہر ملکوتی الہی رحمانی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعاً آپ کے قلب کے اندر ایک توجہ خاص ہو اہل بیت کی، آپ ان کے حریم مقدس کی طرف سفر کریں، آپ ان سے التماس کریں، ان کا پاک اور مقدس وجود آپ کے وجود کے اندر ایک متغیر چیزوں کو پیدا کرے۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہا، امام علی کی محبت قبر کے بعد شروع نہیں ہوتی، امام علی کی ولایت قبر کے بعد شروع نہیں ہوتی۔ خدا کی قسم اسلام وہ دین نہیں ہے جو قبر کے بعد تمہارے کام آئے گا، وہ دین الہی نہیں ہے جو قبر کے بعد، اس دنیا کے بعد تمہارے کام آئے گا۔ دین وہ ہے جو اس دنیا میں تمہارے کام آئے گا، اہل بیت وہ ہیں جو اس دنیا میں تمہارے کام آئیں گے۔ خدا کی قسم اہل بیت آئیں، اس دنیا میں تم ان سے ہدایت لو، اس دنیا میں وہ ہادی برحق ہیں اور آخرت میں تمہارے لیے شافی ہیں۔ لیکن جو لوگ یہ استطاعت نہیں رکھتے، جن کے اندر علم و حکمت کا ذوق و شوق موجود نہیں ہے، جن کے اندر علم کی تڑپ موجود نہیں ہے، علم کے لیے جذابیت و کشش موجود نہیں ہے، خدا کی قسم ان کی مثال جانوروں جیسی ہے۔ وہ ہمیشہ چارہ بنے رہتے ہیں لوگوں کے لیے، کیونکہ ان میں خود تحقیق و تشخیص کی صلاحیت نہیں ہوتی، ان میں خود حقائق کو سمجھنے کی لطافت اور طرافت قلبی ان کے وجود کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ خدا نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے، خدا کی قسم خدا نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ صرف وہ افراد کہ جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اہل بیت علیہ السلام، اولیاء الہی، پاکیزہ طیب و طاہر انبیاء و اولیاء، صالحین، ذکی اور طیب و طاہر علماء اور پاکیزہ نفوس اور اہل بیت علیہ السلام، فقط ان کی اطاعت انسان کے لیے کافی ہے۔ ورنہ خدا نے کسی انسان کو پیدا نہیں کیا کہ وہ اپنے وجود کو کسی انسان کے سپرد کر دے، نہ، انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے انبیاء آئے ہیں کہ تم انسانوں کی نجاست، انسانوں کی غلامی سے انسان کو نجاست ملے، انسانوں کی محبت کے قید خانے سے انسان کو رہائی نصیب ہو، انسانوں کے بنائے ہوئے قید خانے اور اسیر کرنے والی بلاؤں سے انسان کو محفوظ کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں۔ خدا نے تمہیں آزاد پیدا کیا، اپنی وجود کی سلطنت کو شیطان کے ہاتھ میں مت دو، جاہلوں اوباشوں کے ہاتھوں میں مت دو، احمقوں بے وقوفوں کے ہاتھوں میں مت دو، خدا کے دشمنوں کے ہاتھوں میں اپنی وجود کی سلطنت کو مت دو۔ اگر علم ہو تمہارے پاس، اگر تمہارے پاس تجربہ ہو، عقل ہو، غور کرو کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کے صفات کیسی ہیں، اوصاف کیسی ہیں، ان کی زندگی کیسی ہے، ان کے امور کیسی ہیں، ان کی عبادات کیسی ہے، ان کے عقائد کیسی ہیں، ان کے اندر اخلاقیات کیسی، ایک تدبر کرو، تعقل کرو۔ تم معمولی شخصیت نہیں ہو کہ اپنے آپ کو ہر کسی کے سپرد کرتے پھرو۔ جس نے بھی آواز لگائی اور تم اپنی شخصیت کو اس حیوان کے مانند وہ آئے تمہارے گلے میں رسی باندھے اور تم اپنی شخصیت کو اس کے سپرد کرو، نہ، یہ گناہ ہے۔ خدا کی قسم خدا نے تمہیں ائمہ کے لیے پیدا کیا ہے، خدا نے تمہیں فقط اپنی خاطر پیدا کیا ہے، خدا نے تمام عالم کو تمہارے لیے اور تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اپنی شخصیت کو تار مت ہونے دو، اپنے وجود کی مملکت کو کسی کے سپرد مت کرو۔ تم فقط اہل بیت کے لیے خلق ہوئے ہو، تو خدا کی قسم تم جنت کے لیے بھی خلق نہیں ہوئے ہو، تم صاحب جنت کے لیے خلق ہوئے ہو۔ دربدر مت پھرو، ہاں، سرگردان مت ہو، کوشش کرو دریائے معرفت اہل بیت کے قریب آؤ، معرفت الہیہ سے اپنے قلب، اپنے ظاہر اور باطن کو مزین کرو اور اپنی باطن کے اندر خدا سے محبت و کشش کے اندر پیدا کرو۔ انکار کی حقیقت سے، یعنی حقائق کا انکار مت کرو عزیزان گرامی۔
عقل کی روشنی اور عقل کی ہدایت پر عمل کرنے کی کوشش کرو، علم و حکمت کے دامن رحمانی سے وابستہ ہو جاؤ اور اپنے آپ کو جہل، کفر، انکار اور نجاستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یوں نہ ہو ماہ مبارک رمضان گزر جائے اور جہل کی نجاست ہمارے اوپر لگی رہے اور ہم بجائے سے کہ اپنے وجود کی سلطنت کو اہل بیت کے سپرد کریں، کوئی ڈاکو آئے، کوئی فاسق آئے، کوئی فاجر آئے، کوئی مکر و فریب والا آئے، تقوی کا لباس پہن کر، دین کا لباسہ پہن کر، اور ہم اس کو مخلص سمجھیں اور ہم اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں دیں۔ نہ، خدا نے فقط تمہیں اہل بیت کے لیے خلق کیا کہ تمہارے وجود کی مملکت کب الہی ہو جائے گی، کب ربانی ہو جائے گی، کب ملکوتی ہو جائے گی، جب تم اپنی شخصیت کو امیر المومنین کے سپرد کرو گے، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو، اپنی عقل کو، اپنے علم کو، اپنے پورے وجود کو تم سپرد اہل بیت جب تک نہیں کرو گے، خدا کی قسم تمہارا قلب راضی ہونے والا نہیں ہے۔ تمہارے قلب کی کشش ہے کہ اپنا ہاتھ امیر المومنین کے ہاتھ میں دے۔ میں پہلے بھی کئی جگہ یہ بات کہہ چکا ہوں۔ عزیزان گرامی، جوانان عزیز، اے پاک طیب و طاہر مبارک جوانوں، تمہارا قلب بہت پاک ہے، تمہارا وجود بہت پاک ہے، تمہارے اندر الہی و رحمانی صفات و اوصاف کمالات موجود ہیں۔ ابھی تمہاری فطرت کے اوپر محبت دنیا کے آثار نہیں ہیں، اب بھی حب دنیا کے آثار تمہارے قلب کے اوپر موجود نہیں ہیں۔ ابھی تمہارے قلب کے اوپر اللہ کی رحمانی باران رحمت برس پڑ رہی ہے۔ اس جوانی کے عالم میں اپنے آپ کو راہ انبیاء کا عادی بناؤ، اپنی عقل کو آلودہ مت ہونے دو، اپنے علم میں اضافہ کرو اور جہل اور کفر اور انکار کی نجاست سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پیغمبر کہا کرتے تھے ربی زدنی علما، پروردگارا یہ علم ہمیں نہیں معلوم ذات الہی میں کیا علم موجود ہے، کیا ارادہ الہی موجود ہے، کیا اسماء و صفات موجود ہیں، ہم جانتے نہیں ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں نہیں، میں نبی مرسل، میں انسان کامل، تمام عظمتیں میرے پاس ہیں، مگر میں نہیں چاہتا کہ میں جمود کا شکار ہو جاؤں، میری عقل جمود یافتہ ہو جائے، میری فکر جمود یافتہ ہو جائے اور میں کہوں کہ نہیں، جو کچھ مجھے حاصل ہے اس کے علاوہ کمالات موجود نہیں ہیں۔ نہیں عزیز من، جس مقام پر ہو، جو کمالات تمہارے اندر موجود ہیں، کہو کہ ابھی میں حالت سفر میں ہوں، ابھی ابتداء سفر ہے یہ کمالات کا، انتہائی سفر ابھی باقی ہے، ابھی مقام سفر کی ابتدا ہوئی ہے، ابھی کمالات کی انتہا باقی ہے۔ جمود پیدا مت کرو اپنے اندر، یہ نہ ہو چند کتابیں پڑھو اور کہو الحمدللہ کہ میں ایک عالم بن گیا، چند تقریریں کہو الحمدللہ میں خطیب پرتوانا ہو گیا، چند کتابیں لکھو اور کہو کہ الحمدللہ میں مفسر قرآن ہو گیا ہوں، چند آیات کی تلاوت کرو اور کہو کہ نہ میں واقعاً قرآن کی حق و حقیقت سے واقف ہوں۔ خدا جانتا ہے یہ تب شیطانی وسواس و خناس ہے جو شیطان انسان کے وجود کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اے عزیز من، اے جوان عزیز، اے طیب و طاہر پاک و پاکیزہ گھرانوں کے فرزندوں، تمہارے وجود کے اندر اہل بیت کی محبت موجود ہے، تمہارے وجود کے اندر استطاعت و صلاحیت موجود ہے، تمہاری ظرفیت بہت عظیم ہے۔ صاحب الزمان کو ایسے پاک، طیب و طاہر، نجیب اور سلیم جوان چاہیے کہ جو کسی سے وابستہ مت ہوں، فقط صاحب الزمان سے وابستہ ہوں، ان کے نظام سے وابستہ ہوں، ان کے عاشقوں، جانثاروں، فداکاروں اور ان کے پاک و طیب و طاہر افراد سے وابستہ ہوں۔ تم صاحب الزمان کے لیے خلق کیے گئے ہو، تم ان سیاسی فنکاروں کے لیے خلق نہیں کیے گئے ہو، تم احمقوں، جاہلوں، فاسقوں، فاجروں، بدکاروں، مکاروں کے لیے خلق نہیں کیے گئے ہو، تم فقط طیب و طاہر، پاک اور پاکیزہ افراد کے لیے خلق کیے گئے ہو۔ اپنی قدر و قیمت کو سمجھو، اپنے مقام و مراتب کو پہچانو، اپنے آپ کو جہل، کفر، انکار کی نجاست سے نکالو تاکہ تمہارے قلب کے اندر چراغ فطرت روشن ہو جائے، چراغ عقل کامیاب ہو جائے اور تم ایک انسان سلیم، رشید اور طیب و طاہر پاک انسان کے عنوان سے اس صحن اقدس سے ولایت میں قدم رکھ سکو۔ یا صاحب الزمان ان توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدیک حاجاتنا یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمان جان لے حیدر کی ذوالفقار ہوں میں، ہر ایک جری میرے جوہر کا مدح خوان رہا، میری امان سے جو نکلا وہ بے امان رہا۔